قوم محمد ہو، جس کے پاس کربلا کے 72 ہو، جس کے پاس میثم تمار ہو، جس کے پاس سلمان فارسی ہو، جس کے پاس موسم جفاری ہو، جس کے پاس مجھے جانا ہو، جس کے پاس ابو بکر کی ترازو ہو، جس کے پاس عثمان کی سزا ہو، جس کے پاس علی کی شجاعت ہو، جس کے پاس حسن کا ہند ہو، جس کے پاس حسین کی شہادت ہو، جس کے پاس جعفر صادق ہو، جس کے پاس موسیٰ کاظم ہو، جس کے پاس امام نبی رضا ہو، جس کے پاس جفاد تقی ہو، جس کے پاس امام نبی ہو، جس کے پاس حسن عسکری ہو، جس کے پاس غوث اعظم ہو، جس کے پاس غریب نواز ہو، جس کے پاس مخدوم سلطان ہو، جس کے پاس وارث عالم پناہ ہو، جس کے پاس بابا فرید ہو، جس کے پاس علاؤالحق بنڈوئی ہو، جس کے پاس شیخ نصیر الدین چراغ پہلوی ہو، جس کے پاس شاہ عالم نوری حضوری ہو، جس کے پاس قاضی سرکار مسعود قاضی ہو، جس کے پاس بابا قطب الدین بختیار کاکی ہو، جس کے پاس سید نظام الدین اولیاء ہو، جس کے قوم کے پاس علی احمد صابر کلیری جیسا ولی ہو، اتنی وہ ٹکڑوں میں بٹی ہے، وہ نفرتوں کے سمندر میں جی رہی ہے، حالات کے تھالے اس کے خلاف، وہ نالی کے جھگڑے میں مبتلا ہے، وہ ناکام کے مسئلے میں الجھی ہوئی ہے۔ کیا بات ہے کہ جو قوم دوسروں کے لیے سرمائی افتخار تھی، جس قوم کے پاس کربلا کی تاریخ ہو اور وہ قوم مسکرانا بھول جائے، جس قوم کے پاس علی اصغر کی مسکراہٹ ہو وہ قوم مسکرانا بھول جائے، اس قوم کا اتنا برا حال۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹڈ میڈیا اٹھا کے دیکھیے، آپ پتا چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو کتنے ابتداء کی طرف جا رہی ہیں۔ کیوں ہم نے ان پر بند کیوں نہیں لگایا؟ آج ایک پوری تاریخ اور پوری ہسٹری اس کی گواہ ہے۔ وہ بیٹی جو اسلام کا سرمایہ حیات ہے، وہ بیٹی جو اسلام کی عزت ہے، وہ بیٹی جو اسلام کا وقار ہے، آج نہ جانے کتنی بیٹیوں کے سر سے اسلام کی چادر کھینچی جا رہی ہے، اور ہماری قوم ہنسی مذاق میں مبتلا ہے۔ ہماری قوم اپنے مقصد اصلیہ کو بھول چکی ہے، اپنے سسٹم کو بھول چکی ہے، جو سب سے قیمتی سرمایہ تھا آج ہم نے اس کو فراموش کر دیا۔ آپ کسی اور کی امانت نہیں ہو، آپ امانت ہو صحابہ کرام کی عظمتوں کے۔ ذرا غور کریے، ذرا لوٹیے، آپ لوٹیے اس دور کی طرف لوٹیے جس دور میں ہمیں جینا سکھایا ہے، جس دور میں ہمیں اٹھنا سکھایا ہے، جس دور میں ہمیں بیٹھنا سکھایا ہے۔ سیاست کی یہ آگ ہمارے گھروں کو جلا دے رہی ہے، معیشت کی آگ ہمارے گھروں کو جلا دے رہی ہے، نہ جانے کتنے خاندان بکھر گئے، نفرتیں اتنی عروج پر ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ٹرین پر ہمارے ساتھ واقعات، محکرین پر ہمارے ساتھ واقعات، نہگزروں میں ہمارے ساتھ واقعات، داڑھیاں اور ٹوپیاں دیکھ کر کے ہماری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ قوم مسلم کب لوٹے گی حضور کی 53 سالہ زندگی کی طرف؟ یہ کب لوٹے گی سرکار کی مکی زندگی کی طرف؟ یہ کب لوٹے گی دار ارقم کی طرف؟ یہ قوم لوٹے گی شاہ ابی طالب کے مقصد اصلیہ کی طرف؟ ہم کب سمجھیں گے کہ ہماری رگوں میں کس کا خون بہہ رہا ہے؟ ہم کب سمجھیں گے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ جب تک اپنے تعلق کی مضبوط دیواروں سے اپنا رشتہ محبت مضبوط نہیں کرو گے، کامیابی تمہارا مقدر نہیں ہوگی، کامیابی تمہارا مقدر نہیں ہوگی۔ بہت دور کی بات نہیں ہے، پورے ہند میں فتنے کی لہر اٹھی تھی، اپنے تو اپنے پرائے کے پرائے بھی ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ تاریخ کی نظروں میں ایسا محسوس ہوتا تھا اسلام کے صاف و شفاف چہرے پر کالی ٹوپ دی جائے گی، مگر ایسے عالم میں اڑیسہ سے کوئی مجاہد ملت بن کے اٹھا ہے، طیبہ شریف اڑیسہ سے کوئی مجاہد ملت بن کر کے اٹھا ہے، جس نے وقت کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا جو چاند مانگو تو چاند دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر کبھی نہیں ہو سکے گا، نبی کا چاہو چلان دیں گے۔ یہ تھے ہمارے اسرار، عشق و وفا کی اسی کڑی میں جب ایک ساتھ کو ہم نے دیکھا، وہی ساتھ کوئی اور ساتھ نہیں تھی، آقا حضرت علی حسین اشرفی میاں کی ساتھ تھی۔ جب دنیا مدرسے کے تعلق سے سوچ رہی تھی، اس وقت مبارک پور کی سرزمین پر علم کا ایک ایسا روشن کیا جن کی دعاؤں کے سامنے آج پوری کائنات مسکرا رہی ہے۔ سلطان پور چلے جاؤ، مصباحی موجود ہے، افریقہ چلے جاؤ، مصباحی موجود ہے، حضور حافظ ملت نے ان کی دعا لے کر کے اعلیٰ حضرت علی
اب لوٹو گے، اب نہیں لوٹو گے تو کب لوٹو گے؟ خانواد رسالت کا فیض بڑھ رہا ہے۔ حضرت گرامی وقار، یہی ہند کی سرزمین ہے، وقت نہیں بدلا، حالات نہیں بدلے۔ اس دور میں انگریز موجود تھا جو گوری چمڑی کی آڑ میں اپنا کالا چہرہ ہند کی سرزمین پر ہندی والوں کے سامنے دکھا رہا تھا۔ آج گورے چمڑے کے بجائے اس من کے گورے اور من کے کالے ہماری عظیمت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے مقصد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اگر اپنی دین اسلام کی طرف نہیں لوٹو گے، کربلا صرف 10 دن سننے سے کچھ نہیں ہوگا، آج حسین کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سینے کی طرف ہاتھ بڑھے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پیغام کربلا نکلے، سست کی آندھی کو لوٹ دے، دنیا کو بتا دے میرا حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے۔ ہندوستان کا سنی مسلمان، ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ زندہ باد، زندہ باد، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر شہدائے کربلا، عصمت مصطفیٰ، خاندان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ مظفر اشرفی صاحب کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ہمارے بڑے کرم فرما رسول اللہ تشریف فرمائے، درود اکبر پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ جو لوگ آگے کھڑے ہیں، آگے محفل خالی ہے، آگے بیٹھ جائیں، کوئی بیچ والا راستہ چھوڑے رکھے مہمانوں کے آنے کے لیے۔ مولانا محمد شاہی بھائی اس کو راستہ خالی کرو، یہ راستہ خالی کرو، یہ دائیں بائیں کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارکنگ کا خاص خیال رکھیں، آپ رات روڈ پہ گاڑیاں کھڑی کریں، اور پولیس خود بھی نہیں کہتے ہیں جب تک اس جنجال سے آپ باہر نہیں نکلیے گا، آپ ایک قوم بن کر کے کبھی کھڑے رہیں۔ اٹھیے آپ، مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی ایک لینڈ سے نہیں آئے ہیں، کسی ہند کی وادی سے ابھرنے والی ذات کا نام مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی۔ اسی ہند کی آب و ہوا نے جسے لوریاں دے دے کے پیغام چڑھایا، اسی ذات کا نام مفتی احمد اللہ شاہ مدراسی، مفتی صدر الدین آزادہ اسی کی دین ہے۔ یہی ہند کی سرزمین ہے، اور اسی ہند کی سرزمین پر جب قلبوں میں روشنائی سوکھ گئی تھی، لوگوں نے سودا کر لیا تھا، تو اس وقت بزرگوں کی امانت بن کر کے ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے جس نے نسبندی کے خلاف کھلا فتویٰ دیا تھا، اسی ذات کا نام مصطفیٰ رضا خان۔ کی قربانیوں کو یاد کریں، صرف زبان سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں کہ اگر کسی ذات کا کوئی نام لے رہا ہے تو اس کا نام لینا گوارا نہیں۔ کسی ہند کی سرزمین پر ایک خیالے نے اپنا پیغام دیا تھا، یہ سب زندگی میں باتیں کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ سے اہل بیت کی ڈیوڑی ہوئی نوکری کی ہے، بنیاد پر اللہ نے تو انہیں یقین محکم عمل پایا، محبت واضح آگر جہاں میں زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیریں عطا ہوئی ہیں خانوادہ رسالت کے گھر کی نوکری کرنے کو، چاہے جتنی نوکری کر لیجیے گا مولانا پر سب نے اپنی غیرت کا سودا کر لیا تھا۔ بڑے بڑے راجے، بڑے بڑے مہاراجوں نے اپنی کوٹھیوں میں بچانے کے لیے، اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے انگریزی حکومت کے تلوے چڑھنا شروع کر دیا تھا، پیچھے کھڑے، مگر اسے ہند کی سرزمین پر میسور کا ایک علاقہ تھا، حیدر علی کی بیوی سے نکلی ہوئی ایک شخصیت
رہی ہے، یہ پیغام ایک بڑا ہے، اپنے آپ کو زندہ رکھیے، امن اور مانوتا کو قائم رکھیے، دلوں میں جو دوریاں ہیں اس کو محبتوں کی نزدیکیوں میں بدلیے، چھوٹے موٹے جھگڑوں کو ختم کر کے آپ شیشہ کھلائی کی بات بن جائیے۔ آپ کے طلاق کے کیسز، پراپرٹی کے کیسز، نکاح کے کیسز ہزاروں کچہریوں میں ہے، شرم آنی چاہیے۔ جیسا مضبوط تو زمانیہ ہو، قرآن جیسی کتاب ہو، وہ قوم دوسروں کے سر پر گدائی کرے، بس یہی پیغام ہے ان کی عصمت جو کسی